السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالى في محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ آج کے اس درس میں میرا موضوع ہے مصادر دین اسلام۔ قبل اس کے کہ میں موضوع پر گفتگو کروں، میں واجب سمجھتا ہوں کہ میں موضوع کی وضاحت کر دوں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مصادر مصدر کی جمع ہے جس کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں مصدر کہتے ہیں جہاں سے شریعت اسلامیہ، مصدر اسلامیہ کہتے ہیں جہاں سے شریعت اسلامیہ کے دلائل اور نصوص کو نکالا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اصلی 2 مصدر ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور جب مذہب اسلام کا نام لیا جائے یا اہل السنہ والجماعہ کہا جائے یا سلفی یا اہل الحدیث کہا جائے تو اس سے مراد وہی باتیں ہیں یا وہی باتوں پر چلنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول میں انہی 2 سے عقائد، احکام، مسائل و معاملات اخذ کیے جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ الْقَوْلُ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ وما سواهما تبعا لهما۔ کتاب اللہ یا سنت رسول کے علاوہ کوئی قول، کوئی بات ہر حال میں لازم نہیں، اور کتاب و سنت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان دونوں کے تابع ہے۔ پھر امت مسلمہ کے بڑے اہل علم اور مجتہدین نے ان دونوں مصادر اصلیہ سے شریعت کے کچھ اصول مستنبط کیے جس پر احکام و مسائل کا بنا کیا جا سکے، اور وہ اصول ہیں اجماع اور قیاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَن يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلَّ وَلَا حَرُمَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَبْرُ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ۔ کسی کے لیے کبھی بھی یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کے متعلق بغیر علم کے حرام اور حلال کا حکم لگائے، اور جہت علم یہ ہے کتاب و سنت، اجماع اور قیاس۔ جو شخص ان 4 چیزوں کی خبر رکھتا ہو اسی کو اختیار ہے حرام اور حلال کا حکم لگانے کا۔ اس بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ میں لکھا ہے۔ عرف عام میں علماء اور مجتہدین کے یہاں ان دونوں اصولوں یعنی اجماع اور قیاس کو تشریع اسلامی کے مصادر کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے یہ جان لیا کہ مذہب اسلام 4 جگہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ 2 اصلی ہیں یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی، اور 2 مصدر فرعی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہی نکلے ہیں، اور وہ ہیں اجماع اور قیاس۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے بارے میں جانیں کہ قرآن مجید کیا چیز ہے، کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جانب سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا کلام نازل کیا، جو آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں 2 دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا ہے اور بالکل محفوظ ہے۔
اس کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں یا کسی چیز سے روکیں یا کسی چیز کی خبر دیں تو واجب ہے انسانوں پر کہ اتباع کریں. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے سے پہلے کی کتابیں ہیں. لہذا لازم ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی آرڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کیا جائے اور ہرگز نافرمانی نہ کی جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی چیز سے روکتے ہیں تو فوراً رکا جائے، دیر نہ کی جائے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو کیونکہ وہ بہت گندا اور فحش کام ہے. اسی طریقے سے دوسرا مصدر ہے سنت نبوی، یعنی حدیث نبوی. حدیث کا مطلب ہے ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا، جس چیز کی نسبت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، چاہے وہ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں یا آپ کے عمل کے شکل میں ہو، یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی میں کچھ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کیے ہوں اور اس پر نکیر نہ کیے ہوں، منع نہ کیے ہوں. مثال کے طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں منع کیا گیا اس بات سے کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی آدمی ایک نکاح میں عورت اور اس کی پھوپھی کو اور خالہ اور اس کی بھانجی کو نہ رکھے. لہذا معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا کوئی نکاح کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے ایسا نکاح کرنا. حدیث کے ضمن میں دو اہم مسئلے بہت قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم مسائل کا استنباط کریں گے. حدیث کے ذریعے احکام اور مسائل کا استنباط کس طریقے سے کریں گے، اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے، آیا حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہے یا نہیں. دوسرا سبب ہے آیا وہ حدیث معنی مقصود کی دلالت اور وضاحت کرتی ہے یا نہیں. کیونکہ دلالت کبھی واضح اور صریح ہوتی ہے جس کے معنی میں علماء کا اتفاق ہوتا ہے، اور کچھ دلالت ایک سے زیادہ معنی کی دلالت کرتی ہو، یا اس حدیث کا مفہوم اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب اس کے ساتھ دوسری حدیث لائی جائے گی تفسیر کے لیے، شرح کے لیے. تیسرا مصدر اجماع ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اجماع یہ فرع ہے، یہ خود ہی ماخوذ ہے قرآن و سنت سے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اجماع. کسی مسئلے میں علماء اسلام متفق ہو جائیں کسی بھی زمانے میں، جیسا کہ اسلام کے اکثر بڑے احکام پر علماء اسلام متفق ہوئے ہیں اور کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے ان متفقہ مسائل میں. جیسے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی رکعات کی تعداد اور سحری اور افطاری کا وقت. بس اگر صحابہ یا ان کے بعد کے لوگ کسی بھی مسئلے پر متفق ہو گئے تو وہ اجماع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی عمل واجب ہے. جس طریقے سے قرآن پر عمل واجب تھا، سنت پر عمل واجب تھا، اجماع پر بھی عمل واجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے. اب آئیے چوتھے مصدر قیاس کی طرف چلتے ہیں. قیاس کہتے ہیں کسی مسئلے کا
بتلانا جو قرآن و سنت میں نہ وارد ہو، دوسرے مسئلے کے ساتھ جو علت اور سبب میں متفق ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کو مارنا حرام ہے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ ان کے سامنے آواز کو بلند کرنا منع ہے، حرام ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ چنانچہ آواز کے ذریعے تکلیف دینے اور انہیں جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، تو مارنا بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ آواز کو بلند کرنا والدین کے سامنے اور انہیں مارنا یہ دونوں ہی انہیں ایذا اور تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ یہ ہے قیاس، اور قیاس بہت دقیق اور باریک علم ہے۔ ان چاروں مصادر پر تمام علماء کا اتفاق ہے، قرآن و سنت کے مصدر ہونے میں، اور جو اس کے فرعی مصادر ہیں ان پر اجماع ہے تمام اہل علم کا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی تو اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف حفیظ، ہم نے آپ کو صرف ڈرانے والا اور پیغام پہنچانے والا ہی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، صبر کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سلسلے میں نے ائمہ رحمہ اللہ میں صرف اور صرف ائمہ اربعہ کے اقوال پر اکتفا کیا ہے، اور سب سے پہلے میں نے ذکر کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث پیش کی جائے تو وہی میرا مذہب ہے، یہ ان کا پہلا قول ہے۔ دوسرا قول کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہماری باتیں یوں ہی اور نہ جانے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے اخذ کیا ہے قبول کر لے۔ اور تیسرا قول ان کا ہے جب میں قرآن و سنت کے خلاف کچھ کہوں تو میری بات چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایک انسان ہی ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی، بس میری رائے کو دیکھو، سو جو قرآن و سنت کے موافق ہو لے لو اور جو خلاف ہو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے ان کا دوسرا قول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی بات فوراً قبول کر لی جائے، یعنی عدل اطلاق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم میری کتاب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ پاؤ تو وہ چھوڑو، کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے، اور جو موافق ہے اسے لے لو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے حدیث کو رد کر دیا تو وہ ہلاکت کے قریب ہے۔ یہ مصادر اسلامیہ کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہے جس پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں جو مصادر شرعیہ ہیں، مصادر اسلامیہ ہیں، انہیں گہری نگاہ سے اور گہری نظر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.